हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारा टॉपिक है द नेचर ऑफ वॉरफेयर। अब तक तो हमने वॉर से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा, उसको जाना, उसको समझा, उसको अंडरस्टैंड किया, और आज जो है हम वॉर्स की नेचर को देखेंगे कि बेसिकली वॉर की जो नेचर है या वॉर की जो नफ्सियात है वो हमें क्या बताती है और किस किस्म का फिनोमेना है वॉरफेयर, और इस बारे में आज हम जो है स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर नेचर ऑफ वॉरफेयर। सो व्यूअर्स, नेचर ऑफ वॉरफेयर, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि नेचर ऑफ वॉरफेयर जो है ये इट इंक्लूड्स अ डेडली बिजनेस, और ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें आपको डैमेज जो है वो ज़्यादा एज़ कंपेयर टू रिकवरी। वॉर को स्टार्ट करना शायद बहुत आसान है, लेकिन उसका जो एंड है ये किसी को भी नहीं पता होता कि वॉर ने कब एंड होना है। और इसी हवाले से हमने जो है वो जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो तारीख़ है और उसमें जितने इवेंट्स जो है आज तक हुए हैं, तो आफ्टर हैविंग एन एनालिसिस हमें पता चलता है कि वॉर्स जो हैं कितना जो है एक डेडली बिजनेस है। और वॉर्स की वजह से जो है बिकॉज एक ऐसा फिनोमेना और एक ऐसा आउटकम आता है वॉर्स का कि उसके बाद जो है रिकवरी में कितने साल लगेंगे इसका भी हमें अंदाज़ा नहीं होता है। तो नेचर ऑफ वॉरफेयर हमें बताता है कि वॉर जो है एक बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है। सो वॉर्स को जो है वो इसीलिए एक्सपेंसिव अफेयर्स कहा गया है क्योंकि वॉर्स में चाहे वो स्मॉल वॉर हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो या बहुत बड़ा क्राइसिस हो, उसकी शक्ल में कोई वॉर हो, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली जो है एक थ्रेट प्रोवाइड करता है। और ना सिर्फ वो फिज़िकल थ्रेट है बल्कि साइकोलॉजिकल थ्रेट भी होता है। और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड ह्यूमन लॉस, वॉर को इसीलिए एक्सपेंसिव अफेयर्स इस हवाले से भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आपकी जो इकॉनमी है, जो आपकी माशियात है होती है एक स्टेट की, वो डैमेज होती है। और सेकंड ह्यूमन लॉस है। अब ज़ाहिरी बात है ह्यूमन लॉस जो है इंसानी जानों का ज़िया जो है ये बहुत बड़ी जो है इसका कोई बदल तो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि ह्यूमन लॉस हो जाए तो अल्टीमेटली जो है आप उसकी रिकवरी तो नहीं कर सकते, लेकिन इकोनॉमिक जो सेक्टर है उसकी रिकवरी तो हो जाती है, लेकिन ह्यूमन लॉस की रिकवरी नहीं कर सकते। और इसी हवाले से अगर आप देख लिया जाए तो हमें पता चलता है कि 1945 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब को यूज़ किया अगेंस्ट द जापानीज़, और उनके जो दो सिटीज़ थे, इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी, हिरोशिमा नागासाकी, तो उस पर जब उन्होंने डेटोनेट किया तो वहाँ पर क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो जो स्टेट थी दोनों, जो छोटी छोटी जो आपके पास सिटीज़ थी, वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और उनका जो आप देख लीजिए उसको कहा गया था कि ये मिलिट्री ये आपका जो है वो इकोनॉमिक हब है। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सबसे पहले इसी को ही जो है वो डैमेज किया। तो हमने ये देखा कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, वहाँ पे जो स्कूल्स, कॉलेजेस, जो रोड्स थी, सब कुछ डैमेज हो गया था, ख़त्म हो गया था। एंड ऑन दी अदर साइड ह्यूमन लॉस को देखा जाए तो हमने देखा लाखों की तादाद में जो है वो लोग दे लॉस देयर लाइफ और दे वर ऑन द रोड्स, और जो वहाँ पे हालात थे वो इवन जो लिखने वाले हैं वो ये लिखते हैं कि उसको बयान करना भी बहुत मुश्किल है। तो ज़ाहिरी बात एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये बहुत बड़ा इवेंट था। तो कहने का मकसद ये है कि नेचर ऑफ वॉर जो है वो इसी हवाले से और इसी वजह से जो है उसको इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाला वॉरफेयर कहा जाता है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है ये ह्यूमन मेंटालिटी पर डिपेंड करती हैं कि आप वॉर्स को किस तरह लेकर चल रहे हो। हम ये देख लीजिए, हमें पता चल जाएगा कि वॉर्स जो हैं
وہ ہم جو ہے اس کو اکثر اس جو ہے ہیومن سائیکالوجی کے ساتھ بھی جو ہے وہ جوڑتے ہیں, انسان کی نفسیات کے ساتھ بھی اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے, بیکاز یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ کے پاس ویپن آ جائے تو آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس جو ایگزامپلز ہیں ایڈولف ہٹلر کی, جو جرمن جو ہے وہ لیڈر تھا, لیڈ کر رہا تھا, ملٹری ڈکٹیٹر تھا, اینڈ آن دی ادر سائڈ اٹلی, موسولینی. تو دونوں کی جو پالیسی تھی وہ بہت ہارش پالیسی تھیں ٹورڈز دا ورلڈ, اور ان کی جو چاہے وہ فارن پالیسیز ہوں چاہے وہ ڈومیسٹک پالیسیز ہوں, تو انہوں نے جو ہے وہ ہیومن کی جو ہے مینس کہ انسانیت کی جو ہے وہ قدر کیے بغیر بہت سارے ایسے قدم اٹھائے جو کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ ہیومن لاس جو ہے اور اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جو ہے وہ دونوں اسٹیٹس گئیں, اٹلی بھی اور جرمنی بھی. تو دونوں نے جو ہے بہت زیادہ پے بیک کیا. تو دا تھنگ از دیٹ کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایکسپینسو افیئر ہے, اور اس وجہ سے کیونکہ اس میں جو ہے ہیومن لاس جو ہے بہت زیادہ ہے اور اکنامک انسٹیبلٹی بھی ہے. پھر فردر وارس کو جو ہے نیچر کو کہا گیا کہ یہ کیٹاسٹرافک جو ہے اس کا امپیکٹ آتا ہے سوسائٹی پر. اب کیٹاسٹرافک جو امپیکٹ ہے مینس کہ آل آف سڈن ایک ایسا امپیکٹ جس کے بارے میں کسی نے کچھ سوچا بھی نہیں ہوتا اور کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. تو ظاہری بات ہے آل آف سڈن کوئی وار آ جائے, آل آف سڈن کوئی ڈیزاسٹر آ جائے تو اس کو جو ہے اس کی ریکوری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ نیچر آف وار کہتا ہے کہ یہ وارز جو ہیں یہ کیٹاسٹرافک امپیکٹ لے کر آتی ہیں سوسائٹی کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گلوبل ولیج ہے, پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج ہے, ورلڈ از اے گلوبل ولیج نو ڈاؤٹ. اب گلوبل ولیج مینس کمیونیکیشن بڑھ رہی ہے, انٹریکشنز بڑھ رہی ہیں, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ, پیپل ٹو پیپل, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹس بڑھ رہے ہیں. پھر کمپٹیشن ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو رہا ہے بیسڈ آن یور ایڈوانس ملٹری ٹیکٹکس اینڈ اسٹریٹجیز. So these are some of the components of a global village, because the whole world represents a global village, or in this global village there are multiple and variety of states which are competing with each other so that they can secure their national interest. So national interest are the basic concept, اور national interest ہی کی وجہ سے جو ہے یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن on the other side اس چیز کو ہم انڈرسٹینڈ کیے بغیر اور سوچے سمجھے بغیر ہم جو ہے وہ اتنا زیادہ سم ٹائمز جو ہے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم وائلیشن کر رہے ہیں انٹرنیشنل نارمس کی. جو انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں یا پرنسپلز ہیں یا انٹرنیشنل لا ہے, وی آر وائلیٹنگ دی انٹرنیشنل لا بیکاز وی جسٹ وانٹ ٹو میک اور سیلف اسٹرانگ. اور جب آپ اسٹرانگ سمجھتے ہو اپنے آپ کو بہت زیادہ, تو مینس کہ جب آپ وار پہ جاتے ہو تو پھر آپ کے پاس اس قسم کا مٹیریل اور اس قسم کا اکوپمنٹ ہوتا ہے کہ جو دوسری اسٹیٹ کے لیے تو ایک ڈسٹرکٹیو نیچر رکھتا ہے. اس اسٹیٹ کو تو اس سے بہت نقصان ہوگا, لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہاں پہ جو لوگ بستے ہیں ان کو بھی اس سے کتنا نقصان ہوگا اور ہیومن لاس کتنا ہوگا. تو یہ آپ کی جو لائف ہے, لائف سٹائل ہے, اس کو جو ہے بہت امپیکٹ کرتا ہے, اس پر افیکٹ لے کر آتا ہے اور ایک نیگیٹو افیکٹ لاتا ہے. تو نیچر آف وار فیئر جو ہے ہم اس کو اگر کنکلوڈ کر لیا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اف وی کنکلوڈ دا نیچر آف وار فیئر سو وی کین سے کہ وار از اے ڈیڈلی بزنس which brings the human destruction and economic instability. economic آپ کی جو کور ویلیوز ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے یہ وار, اور from which it's take a lot of time to recover yourself, to recover your state, to recover the essence of your state and again resume your activities. So یہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہو جاتا ہے آفٹر اسپیشلی کہیں پر کوئی وار جو ہے اگر if a war occurs somewhere. On the other side, war is also create a catastrophic impact جو کہ آپ کے جو ہے it put an effect on global as we are living in 21st century. So we can say that world is a global village because state are exchanging
and they are involved in the process of exchange of views, interactions, communications, people to people contact, state to state contacts have been made, and with that the government to government contacts are also on its way. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو ان دس وے ایک کمپٹیشن اسٹارٹ ہوگا. جب کمپٹیشن اسٹارٹ ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ آرمس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کرو گے, نیو ٹیکنالوجی پر آپ فوکس کرو گے, اور جب نئی ٹیکنالوجی آئے گی, نیو ایڈوانسمنٹ آئے گی, تو ظاہری بات ہے کہ اس کمپٹیشن میں جو اسٹیٹ ہے آپ اس کو تو اسٹرانگ کر رہے ہو, لیکن آپ یہ دیکھو کہ جو اکوپمنٹ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں کیا وہ انٹرنیشنل نارمس کی وائلیشن تو نہیں کر رہا کہیں, کیا اس کے نتیجے میں ایز اے ریزلٹ آپ کی جو لائف ہے, جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے ہیومن بینگس کا, کیا کہیں وہ تو اس سے امپیکٹ نہیں ہو رہا, کہ اس کے اوپر کوئی افیکٹ تو نہیں آئے گا. دیز آر سم آف دا تھنگس کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیچر آف وارفیئر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اٹ ڈپینڈ آن دا ڈارک سائڈ آف ہیومن سائیکالوجی ایز ویل, کیونکہ جب آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے تو آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ آپ اتھارٹی کو ان اے گڈ وے بھی یوز کر سکتے ہو, ان اے بیڈ وے بھی یوز کر سکتے ہو. بیڈ وے مینس کہ جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لو گے کہ الٹیمیٹلی آپ کی جو دوسری اسٹیٹ ہے وہ آپ کے لیے تھریٹ تو ثابت نہیں ہوگی, لیکن ظاہری بات ہے وہ آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ نئی ٹیکنالوجی پر کام کرے گی, نئی چیزوں پر, نئی اکوپمنٹ پر کام کرے گی, تو مینس کہ آپ کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے. تو وہ جو ٹف ٹائم آپ کو ملے گا تو مینس کہ ایک عام ریس سٹارٹ ہو جائے گی, اینڈ ایز اے ریزلٹ یہ جو عام ریس ہے اور یہ جو آپ کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اور ایونٹس وچ آر ٹیکنگ پلیس, سو یہ اگر کہیں پر وار سٹارٹ ہوتی ہے, وار اکرز, سو ڈیفینیٹلی وار جو ہے اٹ ول پٹ این نیگیٹو امپیکٹ آن یور اکنامک ویلیوز, ہیومن لاس ول بی دیئر, اینڈ دین means کہ you have violated the international law, and that because of that finally آپ کے جو اثرات ہیں وہ آپ کی سوسائٹی پر آئے گی, آپ کی زندگی پر آئے گا, جس طرح ہم نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں دیکھا. اور آج تک جو ہے لوگ وہاں پر جاپان میں اٹامک بام کے جو اثرات ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں, اس کو فیل کرتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے لیکچر سے بہت کچھ انڈرسٹینڈ کرنے کو ملا ہوگا. سو ویورز, اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو, کوئی کیوریز ہوں, سو کائنڈلی یوٹیوب پر میرا پیج سبسکرائب کر لیجئے, m.Abdullah ایجوکیشن آفیشیل کے نام سے ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا ویب سائٹ پر آئی ایم آلسو اویلیبل دیر, اور یوٹیوب پر آپ جو ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا اپنے جو ہے فرینڈس کے ساتھ, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. سبسکرپشن کے ساتھ آل کا بٹن جو ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو جو ہیں وہ آن دا رائٹ ٹائم مل سکیں اور آپ اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. کمنٹ ضرور کیجیے گا کمنٹ باکس میں. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے.